پی ٹی آئی دعوے دار ہے کہ وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. حقیقت کو چھوڑ دیں تو کیا اس صورتحال میں سیاسی مسائلوں سیاسی طریقے سے آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوں اور آپ اس ٹیبل سے اٹھ جائیں جی آپ مذاکرات نہیں کر رہے تو آپ بات تو لوز یہ ہے. نہیں کریں گے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید سمرو. آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے مذاکرات کے حوالے سے. جو تازہ ترین اپڈیٹ سامنے آئی ہے اس میں جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گور، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور تب ہی ممکن ہے جب جوڈیشل کمیشن بنے گا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. تو بات شروع کرتے ہیں اسی ایشو پر. جاوید سمرو، آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. ایک ڈیڈ لاک جو ہے وہ ہوتا نظر آ رہا ہے مذاکرات میں. پی ٹی آئی جو ہے وہ بضد ہے کہ اس کے مطالبہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن والا وہ پورا کیا جائے. فیصل دیکھیں، یہ تو عیاں کی چیز کہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے پریشر ٹیکٹکس استعمال کر کے جوڈیشل کمیشن بنوانا چاہتی تھی، وہ ہر ممکن کوشش تھی کہ یہ کسی طریقے سے جوڈیشل کمیشن بنوا لیں، اپنی مرضی کے ججز کو اپوائنٹ کروا لیں اس کمیشن میں، اپنے ٹی او آرز کو سامنے رکھ کے ساری چیز کو دیکھیں، آگے لے کر چلیں. لیکن بات وہی آتی ہے کہ یار اگلا فریق کیا سوچ رہا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ یار صرف اس معاملے کے اندر ہم اکیلے فریق نہیں ہیں، دوسرا فریق بھی بیٹھا ہے جس نے کمیشن بنانا، جس کے پاس اختیار ہے جو ہے کمیشن بنانے کا اور اس کی تحقیقات کو آگے بڑھانے کا. جب آپ اس قسم کی چیزیں رکھیں گے تو ظاہر ڈیڈ لاک پیدا ہوگا، صورتحال مزید پیچیدہ ہو جائے گی. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ پھر وہی بات کرنی پڑ جاتی ہے، ایک بار وہی بات کرتا ہوں اپنے ناظرین سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اپنی بات منوائے، پھر اس کے لیے ٹولز استعمال کرتی ہے سوشل میڈیا کے، اس کے لیے ٹولز استعمال کرتی ہے اپنے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے جو وہاں پر ان کے جو اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. ان کی فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ کسی حد تک کچھ سمجھدار ہے، وہ زیادہ اتنا اوپن ہینڈڈلی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس نہیں دیتی. پھر اس کے بعد ایسے ویلاگز کروائے جاتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار بس اب معاملہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. اچھا، یہ جو آج بیرسٹر گوہر محترم بیرسٹر گوہر صاحب جو مل کر آئے عمران خان صاحب سے، انہوں نے تو کلیئر کٹ یہ بات کہہ دی ہے کہ جی عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز ہیں کہ ہم نہیں کریں گے مزید سماعت کیونکہ کمیشن نہیں بنا رہے. کل عمر ایوب خان صاحب کا جو ٹویٹ تھا وہ بھی سامنے آ گیا. اب ان چیزوں کے بعد آپ اتنا پریشر اس لیے ڈال رہے ہیں کہ آپ بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ اس بھنور سے نکلنا چاہتے ہیں، اور نکلنا اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ غلطیاں آپ کی، غلط فیصلے آپ کے، غلط اقدامات آپ کے، آپ اس بھنور کے اندر پھنسے، آپ اس دلدل کے اندر پھنسے. جو باہر بیٹھا ہوا سمجھدار ہے آپ کا دوسرا فریق ہے، وہ کہتا ہے جی میں آپ کو بچاؤں کیسے، اور اس کو بچانے کی کا رائٹ بھی نہیں بنتا کہ آپ کی غلطیوں کی جو سزا آپ کو مل رہی ہے وہ آپ جو ہے بیٹھ کے آپ کو بچایا جائے. جاوید سمرو، ایک بات بتائیں. آپ یہ دیکھیں کہ ساری صورتحال میں ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دیا جاتا ہے. چارٹر آف ڈیمانڈ میں جو ٹی او آرز ہیں وہ بھی خود ہی بنا دیے گئے ہیں. تو مذاکرات کس طرح کے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جی 7 دن میں بنا جوڈیشل کمیشن تو پھر یوں ہوگا، اگر نہیں تو پھر ختم ہوگا. اور اب یہ دیکھیں دوسری طرف سے مذاکرات جب ہوتے ہیں تو دوسری سائڈ سے جو جواب دیا جاتا ہے اس کا انتظار تو کیا جاتا ہے نا. اس میں پی ٹی آئی کو کیا جلدی نظر آتی ہے؟ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے نا سارے عمل میں دیکھا جائے پولیٹیکل سچویشن کی میں بات کر رہا ہوں، تو پولیٹیکل سچویشن میں اس وقت ایسے، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ایسے بھنور میں پھنس چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آتے، جیل سے آزاد ہو کر نہیں آتے عدالتی فیصلوں کے تحت یا کسی بھی وجہ سے وہ آ جاتے ہیں باہر، تب تک ایسا نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ گراؤنڈ لیول سے بالکل ہی ختم ہو جائے. تو یہ اس خوف کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پریشر ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں حکومت کے اوپر. اور حکومت ویسے بھی اخلاقی طور پر بہت زیادہ باؤنڈ ہوتی ہے، وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس نہیں دیتی، اس طرح کے اسٹیٹمنٹس کے جواب نہیں دیتی، اور قانون اور آئین کو فالو کرنا پڑتا ہے. حکومت کی مجبوری بھی ہوتی ہے، ورنہ وہاں پہ بڑے بڑے منجے ہوئے ایسے سیاستدان بیٹھے ہوئے جو 2 اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو شاید پاکستان تحریک انصاف والوں کو سوچنا پڑ جائے دانتوں پہ انگلی رکھ کے کہ جی یہ کیا آ گیا، ہم نے کیا کہہ دیا اور وہاں سے کیا آ گیا. تو وہاں سے آگے سمجھداری سے بات ہو رہی ہے. میں یہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. اب دیکھیں میرے ذرائع جو مجھے بتا رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک لیڈرشپ ہے وہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی بڑے آرام سے ان چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر کام کر رہی ہے.
وہ تمام جو لیگل ٹیم ہے ان کی اس پہ کام کر رہی ہے کہ ہم نے کس طرح سے یہ کمیشن بنوانا ہے. ہاں البتہ جو بیرسٹر گوہر کو چھوڑ کے باقی جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے، جیسے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں جو ٹی وی شوز کے اندر لڑائیاں بھی شروع کر دیتے ہیں، تو اس قسم کے لوگ جو ہے نا اس چیز نہیں چاہتے کہ یہ اس طرح سے کوئی پازیٹیوٹی آ جائے، کیا اچھا کام آ جائے. آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی دعوے دار ہے کہ وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، حقیقت کو چھوڑ دیں یا ان کے دعوے کو چھوڑ کے ان کے دعوے کو ہی چلے سامنے رکھ لیتے ہیں، تو کیا اس صورتحال میں جب سیاسی مسائل ہوں، سیاسی طریقے سے آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوں اور آپ اس ٹیبل سے اٹھ جائیں جی ہم مذاکرات نہیں کر رہے، تو آپ بات لوز وہی ہے. نہیں کریں گے؟ دیکھیں جب آپ ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے آپ 75% لوز کر چکے ہیں. باقی رہا 25%، تو 25% آپ ایک ونڈو چھوڑتے ہیں کہ شاید حکومت کی طرف سے کوئی ایسی بات آ جائے جس کے اوپر یہ واپس آ جائیں. اور پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کے جیل کے جانے کے بعد جو ہے وہ ایسی صورتحال رہی ہے، وہ ہمیشہ سے ایسی اسٹیٹمنٹ دے کے پھر واپس ہو جاتے ہیں. آج جیسے ہی بیرسٹر گوہر صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہمارے نظروں سے گزری عمران اڈیالہ جیل کے باہر سے، تو میں اسی ٹائم مجھے بڑی ہنسی بھی آئی کہ یہ ایسا پریشر ٹیکٹک دے رہے ہیں کہ آج رات تک حکومت کو چاہیے کہ کمیشن بنا دینا چاہیے. اب میرا نہیں خیال کہ حکومت ایسی کوئی کمیشن بنائے گی. اور جیسے آپ نے بھی پچھلے ویلاگز کے اندر یہ کہا ہے کہ کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کے سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کمیشن بنایا تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومتی اتحاد کے خلاف ایک چارج شیٹ بنے گی. وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے شروع ہی یہاں سے کی تھی ایگزیکٹلی پریس رانا ثناء کانفرنس. اللہ صاحب یہ بات بالکل میں نام بھول گیا تھا، آپ نے بتا دیا. تو آپ دیکھیں اب وہ کس طرح سے ہوگا. اور دوسرا جب ایک چیز کے اوپر ٹیکنیکل قانونی اور آئینی ایک پابندیاں ہوں وہ کس طرح سے ہوگی. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں 4 حلقے کھلوانے کے لیے جب یہ گئے تھے وہاں پہ میں نے وہ ساری چیز کور کی، 4 حلقوں والا کیس. عمران خان صاحب وہاں پہ بذات خود پیش ہوتے تھے. تو وہاں پہ عدالت کا فیصلہ کیا آیا کہ جو مس گورننس ہوتی ہے، دھاندلی نہیں ہے کہ اگر کہیں اسٹیمپس نہیں پہنچے، کہیں پہ اگر بیلٹ پیپر زیادہ چھپ گئے تو یہ اس کا مطلب دھاندلی نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ وہاں اسٹاف نے جو ہے وہاں پہ مس مینج کیا ہو تو وہ 4 حلقے نہیں کھلے. اسی طرح بھی آج بھی وہی طرز سیاست، طرز دھمکی جو ہے سیاست کے اندر پاکستان تحریک انصاف دے رہی لیکن ہے. آپ یہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی جو مشاورت سے سارا کچھ ہوتا ہے، سارا کچھ ان کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے بیانات میں تضاد کیوں ہے؟ کیا بیرسٹر گور صاحب کچھ اور کہتے ہیں، اسد کیسر صاحب کا بیان ذرا مختلف آتا ہے، عمر ایوب صاحب کہیں اور ہوتے ہیں؟ کیا جو بیانات ہیں وہ ظاہر ہے چیئرمین عمران خان صاحب نے بنایا نا بیرسٹر گور کو، تو ان کے مطابق کیوں نہیں اس پالیسی کو فالو کرتے؟ دیکھیں اصل چیز آپ نے بڑا اچھا سوال وہ یہ سامنے رکھا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی چیئرمین شپ جو ہے نا وہ پارٹی باقی لیڈرز کو برداشت نہیں ہوتی. بیرسٹر گوہر جو ہے بہت سمجھدار انسان ہے، وہ ایک دم سے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے، جتنا میں بطور وکیل ان کو جانتا ہوں تو وہ ایسی اسٹیٹمنٹ کبھی بھی نہیں دیتے جس سے یہ بات آ جائے کہ جی انہوں نے رش میں آ کر، جلد میں آ کر ایک چیز دی ہے. آج کی اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ یہ جا کے باہر بتائیں، اور میڈیا کے دوستوں کے ساتھ بھی اندر یہی بات کی انہوں نے اڈیالہ جیل میں. تو جب برداشت کے قابل ایک شخص نہ ہو تو پھر ان کے اندر جو کام کرنے والے ہیں وہ ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے کہیں نہ کہیں سے کوئی سازشی تھیوری چلا کے، کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا اقدام اٹھا کے چیئرمین کا وہ اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں سب کہہ رہے ہیں، ہر جگہ کہہ رہے ہیں، جو لیکن پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو 1.5 انچ کی مسجد ہر بندے نے بنائی ہوئی، ہر بندہ کہتا ہے عمران خان کا میں جانشین ہوں. پی ٹی آئی کا اپنا بھی دور حکومت گزرا ہے 3.5-4 سال، ٹھیک ہے. اس میں آپ یہ بتائیں کہ جس طرح کے مطالبات یہ کر رہے ہیں، جس طرح کی شرائط یہ رکھ رہے ہیں مذاکرات کے لیے، اس وقت کی اپوزیشن کی اس طرح کی شرائط یہ مانتے تھے یا ماننے کے لیے تیار تھے؟ اس وقت تو جو ہمارے سامنے ان کے 3.5-4 سال ہمارے سامنے گزرے وہ تو واضح ہیں. دیکھیں اس میں تو آپ کسی سے ملتے نہیں تھے. آپ کے سب سے بڑا مسئلہ قومی اسمبلی کے اندر آپ کا کورم کا ایشو رہتا تھا، آپ اپنے بندے پورے نہیں کر سکتے تھے. آپ اقتدار میں آنے سے پہلے آپ نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ جی ہمارے پاس اسد عمر صاحب بیٹھے ہیں، بہت بڑے معیشت دان ہیں جو آ کے 100 دن کے اندر معیشت کو صحیح ٹریک پہ لائیں گے. کیا ہوا؟ وہ بات بھی آپ کی جھوٹی ثابت ہوئی، اور 100 دن کے اندر معیشت تو ٹھیک نہ ہوئی، ٹریک پہ نہیں آئی، اسد عمر صاحب استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے. اس کے بعد آپ نے پھر دیکھا کہ کہاں کہاں سے آپ لوگوں نے بندے اٹھا کے پاکستان میں فائنانس منسٹر بنائے تھے.
تو جب آپ کے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ امور سلطنت کس طرح سے چلائی جاتی ہے تو پھر آپ اس قسم کے بیانات دے کر آپ اپنے آپ کی فیس سیونگ کرتے ہیں، اور آج بھی یہ اپنی فیس سیونگ کر رہے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ یہ جس سیاسی بھنور میں یہ پھنسے ہوئے ہیں، یہ سیاسی بھنور میں جب بندہ پھنسے ہوئے ہوتا ہے تو بندہ چیختا ہے، یہ دھمکی بھی ہے، ایک چیخ ہے کہ جی خدا کو مانو ہمیں بچاؤ ورنہ ہم لوگ کہیں نہ ختم نہ ہو جائیں، یہ بالکل بات ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی کہ خدا کو مانو ہمیں بچاؤ والی صورتحال ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح بھی ان کے مطالبات جو ہے وہ منظور کر لیے جائیں۔ لیکن ایک چیز بڑی سادہ سی ہے کہ جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پر جاتے ہیں تو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ جو مطالبات سامنے رکھتے ہیں دوسری طرف سے موقف سامنے آنے کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ آپ نے تحریری طور پر دیے، ان حکومت کی طرف سے تحریری جواب کا انتظار کرتے، اور اگر وہاں پر بھی کوئی ڈیڈ لاک کی پوزیشن ہونے کا خدشہ پیدا ہوتا تو پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی کے کہنے پہ مذاکرات شروع ہوئے تھے، تو پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حکومت کو اپنے مطالبات پر کنونس کرنے کی کوشش کرتی، کوئی ڈیڈ لائن نہ مقرر کی جاتی۔ ظاہر ہے جب آپ نے کوئی منزل حاصل کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ آگے بڑھتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، آپ حکومتی کمیٹی کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مطالبات کے حوالے سے دلائل دیتے اور کوشش کرتے کہ یہ جو مذاکرات ہیں نتیجہ خیز ہو۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو بہت جلدی تھی اور وہ یہ خود چاہتی تھی کہ یہ مذاکرات جو شروع ہوئے ہیں یہ جلد ختم ہو جائیں۔ اب لیکن پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں اور اب بھی ان کی یہ خواہش ہے کہ مذاکرات کا یہ سلسلہ آگے بڑھے اور پاکستان جو ہے اس میں جو مسائل ہیں عام آدمی کے، ان کے حل کے لیے فیصل صاحب تمام ایک جملہ میں سیاستدان۔ کہوں گا، یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا، آج کی وہ جو مذاکرات سے واپسی ہونے کی بات کی گئی، یہ بیسیکلی دھمکی نہیں ہے۔ میں اپنے ناظرین کو بتاؤں، میری نظر میں یہ دھمکی نہیں ہے، یہ دھمکی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف یہ چیخ و پکار ہے کہ خدا کے واسطے ہم جس سیاسی بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، جس سیاسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں وہاں سے بچایا جائے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس میں جو مذاکرات اگر خدا نخواستہ حکومت کی طرف سے بھی ختم کر دیے جاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، تو میرے خیال میں سیاسی طور پر پی ٹی آئی جو ہے وہ اصل لوز کرے گی، اس کو نقصان ہوگا سیاسی طور پر بھی، اور پاکستان کو نقصان ہوگا مذاکرات نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے جو دونوں فریقین ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اور بالخصوص پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو مطالبات دیے ہیں ان کے جواب کا انتظار کرے، حکومت سے بات چیت کرے اور حکومت کو کنونس کرنے کی کوشش کرے، تو شاید کوئی مثبت حل نکل سکے اور جو پاکستان کے لیے بھی بہتر ہو، پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہو، کیونکہ پاکستان کے عوام نے ان مذاکرات سے بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔